خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ اساتذہ اتنے زبردست کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے سبق میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم ایک ایسی ریسرچ پر مبنی روڈ میپ کو دیکھیں گے جو مؤثر تدریس کی بنیاد ہے، ایسے اصول جو واقعی کسی بھی کلاس روم کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، تو سوال یہی ہے، آخر ایک استاد کو مؤثر کیا چیز بناتی ہے؟ دیکھیں، شخصیت اور جذبہ تو اپنی جگہ بہت اہم ہے، بالکل، لیکن کیا پڑھانے کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو صرف جذبات پر نہ ہو؟ تحقیق کہتی ہے، بالکل ہے، اور یہ تحقیق ہمیں کچھ بہت ہی صاف اور واضح حکمت عملیوں کی طرف لے جاتی ہے، جنہیں کوئی بھی استاد آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ تو پھر یہ روڈ میپ ہے کیا؟ یہ روڈ میپ دراصل ایک ماہر تعلیم براک روزنشائن کے 10 اصولوں پر مبنی ہے، اور یہ کوئی عام سے خیالات نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو برسوں کی تحقیق کا نچوڑ ہیں، ایسے عملی اقدامات جو سیکھنے کے عمل کو یعنی لرننگ پروسیس کو واقعی میں مؤثر بناتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے سیکھنے کے لیے ماحول بنانا۔ بالکل، کسی مضبوط عمارت کی طرح اچھی لرننگ کے لیے بھی ایک ٹھوس بنیاد ضروری ہے۔ تو ہمارا سفر اسی بنیاد کو رکھنے سے شروع ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے کہ کوئی نیا موضوع شروع کیا جائے۔ روزنشائن کے اصولوں کی سب سے کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ ایک پورا دائرہ بناتے ہیں۔ اصول نمبر 1 کہتا ہے کہ ہر سبق کو پچھلے سبق کے جائزے سے شروع کرو، یعنی اس کی دہرائی سے۔ یہ بالکل دماغ کے لیے وارم اپ ایکسرسائز جیسا ہے۔ اور پھر اصول نمبر 10 اس دائرے کو پورا کرتا ہے، وہ ہفتہ وار اور ماہانہ جائزوں پر زور دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلومات صرف امتحان تک یاد نہیں رہتی، بلکہ وہ دماغ میں ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ذہن کا حصہ بن جائیں۔ چلیں جی، بنیاد تو مضبوط ہو گئی، اب وقت ہے اس پر عمارت کھڑی کرنے کا۔ لیکن یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، نئی معلومات کو، نئے علم کو آخر کس طرح پیش کیا جائے کہ وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آئے، یاد بھی رہے اور طالب علم پر ذہنی بوجھ بھی نہ بنے۔ فکر نہ کریں، روزنشائن کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے۔ اور حل اتنا سادہ سا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ حل ہے چھوٹے قدم۔ روزنشائن کا دوسرا اصول کہتا ہے کہ معلومات کو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دو کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں، پہلے صرف ایک تصور بتایا، مثلا فوٹو سنتھسس کیا ہے، پھر چیک کیا کہ سب کو سمجھ آ گیا یا نہیں۔ اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا کہ اچھا اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور پھر دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس طریقے سے سیکھنا کبھی بھی بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ چھوٹے قدم اتنے ضروری کیوں ہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے جسے کوگنیٹیو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو ورکنگ میموری ہے نا، اسے سمجھ لیں کہ ایک مصروف ہائی وے ہے جس پر ایک وقت میں صرف چند گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں۔ اب اگر ایک ہی دم بہت سارا ٹریفک اس پر بھیج دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ رک جائے گا، جام لگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سیکھنا بھی رک جاتا ہے۔ چھوٹے قدم اس ٹریفک جام کو ہونے سے روکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت اہم بات، صرف بتانا کافی نہیں ہوتا، کر کے دکھانا کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے، اور یہی روزنشائن کے چوتھے اصول کی بنیاد ہے، ماڈل پیش کرنا۔ سوچیں، جب ایک استاد بلیک بورڈ پر ریاضی کا کوئی سوال حل کرتا ہے تو وہ صرف جواب نہیں لکھ رہا ہوتا، نہیں، وہ دراصل اپنے سوچنے کے پورے عمل کو، ہر قدم کو، ہر فیصلے کو طالب علم کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے کہ سوچا کیسے، کیا کی ایسے۔ اب جب کوئی نیا کام سیکھا جا رہا ہو تو شروع میں تھوڑی مدد کی ضرورت تو ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہی روزنشائن کا 8واں اصول ہے جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں، یعنی سہارا دینا۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے تو اس کے گرد ایک ڈھانچہ لگایا جاتا ہے۔ یہ اشارے یا چیک لسٹ یا مثالیں، یہ سب وہی عارضی ڈھانچہ ہیں۔ یہ طالب علم کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور جب وہ خود سے کام کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس ڈھانچے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ چلیں، اب تک تو بات ہوئی کہ استاد نے پڑھانا کیسے ہے۔ اب ذرا اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی کلاس روم کے اندر کا باہمی تعامل۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تدریس صرف یک طرفہ ٹریفک نہیں رہتی، بلکہ استاد اور طالب علم کے درمیان ایک گفتگو، ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سیکھنا اصل میں زندہ ہوتا ہے۔ تو اس مکالمے کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ سوالات۔
रोज़नशाइन का तीसरा उसूल बहुत सीधा सा है। ढेर सारे सवाल पूछें। और ये सवाल सिर्फ टेस्ट लेने के लिए नहीं होते। सवालात तुलबा को सोचने पर मजबूर करते हैं, उन्हें सबक में मसरूफ़ रखते हैं और सबसे बढ़कर उस्ताद को एक लाइव फीडबैक मिलता रहता है कि क्लास को बात समझ आ भी रही है या नहीं। और यही बात बिल्कुल सीधी जाकर जुड़ती है असूल नंबर 6 से, यानी मुसलसल चेक करते रहना कि समझ आ रहा है या नहीं। और इसका मतलब सिर्फ ये पूछना नहीं कि हाँ भाई सबको समझ आ गया, नहीं, बल्कि ऐसी सरगर्मियां करवाना जिससे वाकई पता चले। ये बिल्कुल एक हिफाजती जाल की तरह है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी तालिब इल्म पीछे ना रह जाए उससे पहले कि बहुत देर हो चुकी हो। अच्छा, जब ये यकीन हो जाए कि तलबा तसव्वुर को समझ गए हैं तो फिर उन्हें खुद कोशिश करने का मौका देना लाजमी है। ये है 5वां उसूल, तलबा की मश्क की रहनुमाई करना। इस मरहले पर उस्ताद एक कोच बन जाता है। वो एक महफूज माहौल देता है, फीडबैक देता है और ये यकीनी बनाता है कि गलतियां बुरी आदतों में ना बदलें बल्कि सीखने के अमल का हिस्सा बनकर रह जाएं। तो अब हम अपने इस रोड मैप की मंजिल के करीब आ रहे हैं। देखें, बुनियाद रख दी गई, नया इल्म भी दे दिया गया और ये भी चेक कर लिया कि समझ आ गया है। अब आता है आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी मरहला, इस समझ को, इस अंडरस्टैंडिंग को एक ऐसी महारत में कैसे बदला जाए जो हमेशा कायम रहे। उसके लिए रोज़नशाइन का 7वां असूल एक बेहतरीन तवाज़ुन, एक परफेक्ट बैलेंस की बात करता है। ज़रा इस चार्ट को देखें। मकसद ये होना चाहिए कि तुलबा तकरीबन 80% वक्त कामयाब हों। इससे उनका एतमाद बढ़ता है, जबकि बाकी का जो 20% चैलेंज है वो उन्हें आगे बढ़ने और मज़ीद सीखने पर उकसाता है। ये वही स्वीट स्पॉट है जहाँ काम ना तो इतना आसान हो कि बोर हो जाएं और ना इतना मुश्किल कि हिम्मत हार जाएं। और फिर आखिरकार वो लम्हा आता है जब सारे सहारे हटा लिए जाते हैं। ये है 9वां उसूल, खुद मुख्तार मश्क। जब तालिब इल्म रहनुमाई के साथ किसी चीज़ में माहिर हो जाता है तो फिर उसे अकेले मश्क करनी होती है। ये वो मकाम है जहाँ इल्म सिर्फ याद की हुई चीज़ नहीं रहता बल्कि एक फितरी अमल बन जाता है, बिल्कुल साइकिल चलाने या टाइप करने की तरह जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता। यही असल महारत की पहचान है। तो चलें इस पूरे सफ़र को एक नज़र में फिर से देखते हैं। ये एक बहुत ही मंतकी रोड मैप है ना? जायजे से शुरू करें, नई मालूमात को छोटे हिस्सों और मॉडल्स के जरिए पेश करें, सवालात और रहनुमाई वाली मश्क से समझ को पक्का करें और फिर खुद मुख्तार मश्क और तवील मुद्दती जायजे से इसे महारत में बदल दें। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इस पूरे रोड मैप में से वो कौन सा एक कदम है जो सीखने या सिखाने के अंदाज में सबसे बड़ी तब्दीली ला सकता है, चाहे कोई उस्ताद हो, तालिब इल्म हो या बस सीखने का शौक रखता हो। इस बात पर गौर करना खुद उस सीखने के सफ़र का एक अहम हिस्सा है।